ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو بظاہر آخرت پر ایمان لانے سے پہلے ہمیں چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوگا۔ وہ چند چیزیں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے موت کی حقیقت، اس کے بعد برزخ کی حقیقت، عذاب قبر کا معنی، مطلب اور اس کی اہمیت، اسی طریقے سے قیامت کی حقیقت اور علامت کیا ہے، میدان حشر اور اس کے احوال، جنت و جہنم، آخرت پر ایمان کی تعلیم کے بنیادی فوائد کیا کیا ہیں، اور اسی طریقے سے آخرت کی فکر پیدا کرنے کا طریقہ، گناہ کے اسباب اور اس کے اثرات، گناہ صغیرہ اور کبیرہ، اور پھر اخیر میں جو ہے گناہ سے توبہ کا طریقہ۔ چونکہ آخرت پر ایمان لانا یہ بہت اہم عنوان ہے، اور یہ چونکہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے، اس لیے اس عقیدے کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے جو پہلا عقیدہ ہے وہ ہے موت کی حقیقت کیا ہے، ہم اس سے متعلق کچھ چیزیں جان لیں۔ دیکھیے، موت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ جب کسی جاندار پر آ جاتی ہے تو اس کے جسم سے روح کا رابطہ ختم کر دیتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی ملحد، مشرک اور کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہ ہر جاندار کو ضرور آنی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت آنے سے میت عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے موت کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ہر نفس کے لیے ایک وقت مقررہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، بس کسی کو بھی موت اس کے مقررہ وقت سے ایک لمحہ پہلے یا بعد میں نہیں آئے گی، اور ہر جاندار کو ضرور بالضرور آنی ہے، کوئی جاندار اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت مومن کے حق میں نعمت اور راحت کا پیش خیمہ ہے، جبکہ کافر و نافرمان کے لیے یہ عذاب و عقاب کی ابتدا یعنی آغاز ہے۔ قیامت میں جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے تو موت کو ایک میڑھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہر انسان پیدا ہونے کے بعد 3 دور سے گزرتا ہے۔ یہ ہر انسان کو گزرنا ضروری ہے۔ اس دور سے پیدا ہونے کے بعد موت سے پہلے تک یہ عالم دنیا ہے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک کا جو دور ہوتا ہے یعنی قبر کا جو دور ہے، یہ برزخ کا دور کہلاتا ہے۔ اگر مردہ قبر میں ہے تو قبر اس کے لیے برزخ ہے۔ اگر کسی درندے کی پیٹ سمندر کی تہ یا ہواؤں کی دوش پر ہو، غرض جہاں بھی ہو، اس کا عالم برزخ وہی ہوگا۔ نمبر 3، قیامت قائم ہونے کے بعد سے ہمیشہ ہمیش تک یہ دار بقا اور دار آخرت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برزخ جو ہے وہ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک کا دور برزخی دور کہلاتا ہے۔ اب چاہے یہ قبر کی شکل میں ہو، کسی درندے کی پیٹ میں ہو، سمندروں کی تہ میں ہو، ہواؤں کی دوش میں ہو، جہاں کہیں ہو، یہ عالم برزخ کہلائے گا۔ اب یہ ہے کہ موت کے بعد برزخ میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس بات کو بغور سنیں کہ موت کے بعد ہر میت چاہے مسلمان ہو کافر ہو عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ وہاں مومن کی روح کو تو بشارتوں اور خوشخبریوں کے ساتھ اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ 7ویں آسمان سے آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کافر ہے تو اس کی روح کو نہایت تکلیف کے ساتھ اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے، نہایت بدبودار کپڑے میں قید کر کے آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، مگر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو نچلی زمین کے سب سے تنگ حصے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مومن یا کافر کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ان کی روح ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور منکر نکیر ان سے سوالات کرتے ہیں۔ اگر
مردہ مومن ہے تو سوالات کے جوابات درست دیتا ہے، اگر کافر ہے تو جواب میں لاعلمی کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ مومن کے لیے اس سوال و جواب کے بعد جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قبر کو اس کے لیے تا حد نگاہ یعنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے کشادہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ کافروں کے ساتھ اس کا معاملہ برخلاف ہوتا ہے کہ کافر کے لیے آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے، جہاں اس کو جہنم کی گرمی اور آگ کی لپٹیں لگتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں جانب کی پسلیاں نعوذ باللہ ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر اور راحت برزخ یہ برحق ہے، چنانچہ ایمان والوں کو قبر یا برزخ میں راحت اور آرام، مسرتیں اور خوشیاں نصیب ہوتی ہے، جبکہ کفار و منافقین اور گنہگار عذاب و تکلیف کا شمار ہوں۔ فرمایا کہ جبکہ کفار اور منافقین اور گنہگار شخص یہ سب کے سب عذاب اور تکلیف کا شکار ہوں گے، ان کو عذاب سہنا ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ عیش و عشرت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اب جب قبر میں داخل کر دیے جائیں گے تو منکر نکیر کون لوگ ہیں، منکر نکیر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ منکر نکیر جو ہیں یہ 2 فرشتے ہیں جو میت سے برزخ میں 3 سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال من نبیک، تیرے نبی کون ہے، تیرا رسول کون ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس باب میں بھی یہ ہے کہ میت جب قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور منکر نکیر ان سے یہ تینوں سوالات کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ سوالات کیے جائیں گے تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہوگا، اور اس کے بعد ہی یا تو اسے راحتیں میسر آئیں گی یا عذاب کا شکار ہوگا۔ تو عذاب قبر کا معنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور موت سے لے کر جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ قیامت قائم ہونے تک کا جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ میں بہت سے لوگ اچھے حال میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جس قدر مذاہب ہیں ان کے ماننے والے عموماً میت کو دفن ہی کرتے ہیں، اس لیے برزخ کی تکلیف کو عذاب قبر ہی کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ جلا دیے جاتے یا دریا میں ڈال دیے جاتے یا جن کو درندے کھا جاتے ہیں وہ اپنے کرف و شک کے باوجود برزخ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہوں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ درندوں کے پیٹوں اور سمندروں کی تہوں سے ذرات کو جمع فرمائے اور برزخی زندگی دے کر عذاب دے دے۔ مومنین صالحین کے لیے قبر انتظار گاہ ہے، یہ حضرات قیامت ہونے تک برزخ میں آرام سے رہتے ہیں۔ کفار و منافقین کے لیے ایک طریقے کی سخت حالات، سخت احوال ہیں ان کے لیے، جس میں عذاب ہی عذاب ہے۔ جو لوگ فاسق ہے، کبیرہ گناہوں میں لگے رہتے، ان کو بھی عذاب قبر دیا جاتا ہے۔ اور عذاب قبر کا یہ عقیدہ قرآن مجید کی تقریباً 10 آیات میں اشارتاً اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مبارکہ سے 70 مقامات پر بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور اس امت کے بڑے تمام طبقوں کا، حضرات صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور 14 صدیوں کے مفسرین، محدثین، یہاں تک کہ فقہاء، متکلمین، علماء، صوفیہ، ان تمام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ تمام کے تمام باتیں یعنی عذاب قبر کا عقیدہ یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے، پکی بات سے دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ میں، دین اور امتحان میں مضبوط رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اس آیت میں آخرت سے مراد برزخ یعنی قبر کا عالم ہے۔ حدیث سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب قبر میں مومن سے سوال کیا جائے گا تو ایسے ہولناک مقام اور سخت حالات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس کلمے پر قائم رہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے گا، اور پھر فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا یہی مطلب ہے۔ اسی طرح تقریباً 40 صحابہ سے معتبر سندوں کے ساتھ یہ منقول ہے، وہ سب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں آخرت سے مراد قبر اور قبر کا عذاب اور ثواب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ کہ اللہ تعالیٰ اس مومن کو ان لوگوں کی تدبیروں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں پر موذی عذاب نازل کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی فرعون اور اس کے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے، یہی قبر کا اور برزخ کا عذاب ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح کے واقعے میں ذکر کیا گیا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا کہ اپنے گناہوں کے سبب وہ غرق کیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ ان لوگوں کا قیامت سے پہلے آگ میں داخلے سے مراد برزخ اور قبر کی داخلہ مراد ہے۔ عذاب قبر کا عقیدہ جس طریقے سے قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور بہت ساری روایات ایسی ہیں جن میں یہ تمام کی تمام باتیں ثابت ہیں۔ اب یہ کہ قیامت کی حقیقت اور علامت کیا ہے۔ دیکھیں، جب اس دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے اور کفر و شرک اور نافرمانی پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کی ہیبت ناک اور کڑک درد آواز سے تمام جاندار مر جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، غرض تمام کی تمام دنیا فنا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اسی کا نام قیامت اور حشر و نشر ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے علامات کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، قیامت کے متعلق تمام انبیاء نے پیشن گوئیاں فرمائی ہے، جس میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی چند نشانیاں بتلائی ہیں۔ ان میں سے اکثر تو ظاہر ہو چکی ہیں، چند بڑی علامتیں ظاہر ہونا باقی ہے۔ قیامت کے علامات دو قسم کی ہیں۔ پہلی جو علامت ہے اسے علامت صغریٰ یعنی چھوٹی علامتیں، اور بڑی کو دوسری کو علامت کبریٰ یعنی بڑی علامتیں کہی جاتی ہے۔ علامت صغریٰ وہ تو ظاہر ہو چکی ہے مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ علامات کبریٰ یعنی بڑی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی۔ علامات صغریٰ بہت سے ہیں، جن میں سے چند علامات آپ کے سامنے بطور نمونہ کے میں ذکر کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوگی۔ نمبر 1 میری وفات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، دوسرے نمبر پر بیت المقدس کا فتح ہونا، تیسرے نمبر پر مسلمانوں میں ایک وبا یعنی بیماری کا پھیلنا، نمبر 4 مال کا اتنا زیادہ ہونا کہ لوگ 100 دینار کو بھی حقیر سمجھنے لگیں گے، نمبر 5 ملک عرب کے گھر گھر میں فتنہ داخل ہوگا، نمبر 6 مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک صلح کا ہونا اور پھر عیسائیوں کی طرف سے ان کی خلاف ورزی کرنا۔ یہ جو 6 علامتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی اسے علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، اسے علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان مذکورہ 6 علامتوں میں سے 5 تو ظاہر ہو چکی ہیں، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح بھی ہوا، اور حضرت عمر ہی کے دور خلافت میں مسلمانوں کے لشکر میں امواس کے مقام پر ایک ایسا طاعون پھیلا کہ 3 دن میں 13,000 مسلمان اس سے وفات پا گئے، جبکہ چوتھی اور 5ویں علامت حضرت عثمان کے دور میں ظاہر ہوئی، اس طور پر کہ مسلمانوں کے پاس دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت اتنے زیادہ ہو گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ تجارت کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ بیوی شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک و معاون ہوگی، رشتہ داروں سے قطع تعلق کی کثرت ہوگی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، جھوٹی گواہیوں کی کثرت ہوگی،
مطلب کہ یہ بہت ساری چیزیں قیامت سے پہلے پہلے ظاہر ہوگی۔ اب بڑی علامتوں کے متعلق میں آپ کے سامنے صرف اشارتاً ذکر کر دوں کہ بڑی علامتوں میں سب سے پہلی علامت ظہور مہدی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے آخری امیر حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ ان کے ظہور کا وقت وہی ہوگا جو دجال کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے دجال ظاہر ہوگا۔ یہ دجال کون ہے؟ کتابوں میں آتا ہے، علماء نے یہ بیان کیا کہ دجال ایک جھوٹا شخص ہوگا جس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، اس کی پیشانی پر کفر یعنی کاف فا را لکھا ہوگا، ایک بڑا گدھا اس کی سواری کے لیے ہوگا جس کا رنگ نہایت سفید ہوگا۔ یہ تمام کی تمام علامات علماء نے کتابوں میں لکھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری جو علامت ہوگی وہ نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یاجوج ماجوج ہوگا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائے، چنانچہ آپ ایسا ہی کریں گے، جس کے بعد یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ اپنے ٹھکانے سے نکل کر زمین پر تباہی مچائیں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، یہ آخرت پر ایمان کے سلسلے میں کہ موت کی حقیقت، برزخ کی حقیقت، عذاب قبر کا معنی، اس کا مطلب، اور قیامت کی حقیقت اور اس کے علامات بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کے سبق میں ہم میدان حشر کے احوال اور آخرت پر ایمان کے تعلیم کی بنیادی فوائد کیا کیا ہیں، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ذکر کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ جو لوگ اس درجے میں شریک ہیں، کلاس میں بروقت شریک ہو رہے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے نوٹ بک میں